وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں، محبت کا اظہار ہے، شدید محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پہلی وہی ملی، اللہ سے ایک تعلق بن گیا، کوئی اس کے بعد پرسان حال نہیں ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وحی کے بعد کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ آپ اس کے اثرات سے ٹرینڈ ہو جائیں، آپ کے اندر نورانیت جتنی اس سے آئے وہ سب وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات، اب ظاہر بات ہے جو جبریل امین نے 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو اس سے بہت کچھ نسبتیں منتقل ہونی تھیں، تو اس میں پورا ہیلنگ پروسیس اس کا جو ہے روحانی طور پر ایک بشر کے لیے سب کو برداشت کر لینا، جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ وہی آتی ہے اگلی دفعہ یا جب بھی آتی ہے تو ایسا کہ اونٹ بیٹھ جائے اتنا وزن ہوتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ صحابی کے سر پہ آپ سر رکھے لیٹے ہوئے تھے مسجد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، تو لگا کہ ہڈی چٹک جائے گی، اتنا زیادہ وزن ہوا۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس کی تیاری کرنے کے لیے آپ کو جس پروسیس سے گزارا جا رہا تھا اس میں یہ گیپ ضروری تھا، ورنہ ظاہری بات ہے بالکل آپ اس کو برداشت نہ کر پاتے بعد میں، تو وہ بشریت کا جو حصہ تھا اس کا یہ تقاضا تھا۔ تو اب اس گیپ میں، اس وقفے کے اندر، جس کو فترت وحی کہا جاتا ہے، ایک عنوان فترت وحی اس کو بھی دیا جاتا ہے کہ ایک وقفہ آ گیا، اور بعد نے تو اس کو کہا ہے کہ 3 سال کا وقفہ تھا۔ بہرحال وہ جتنا بھی وقفہ تھا اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان بھی ہوتا تھا، لوگ ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے تھے، کہتے تھے کہ چھوڑ دیا اس کو، تو اسی لیے پھر وہ جو وہی نازل ہوئی کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ نہیں چھوڑا آپ کے رب نے، نہ آپ سے وہ ناراض ہے۔ تو یہ بہت تسکین کی بات تھی، اسی لیے پھر آپ اطمینان سے ہو گئے اس وقت میں، جبکہ کوئی ساتھ نہیں تھا جس سے آپ دل کی بات بھی کر سکیں یا جس کو اس حوالے سے کچھ سمجھ ہو، ایکسپیرینس ہو، ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس میں ایسا خیال آ جانا، یہ نہیں کہ ایسا کر لوں، ایسا خیال آ جاتا تو اس وقت فوراً جبریل امین جو ہے افق پہ نظر آ جاتے اور وہ کہتے کہ آپ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ بالکل تسلی پا جاتے۔ یہ ایسے ہی کہ اپنے جس سے محبت ہو اس کا بہت عرصے سے رابطہ نہ ہو، بار بار آپ رابطے کی کوشش کریں وہاں سے رابطہ نہ آ رہا ہو، نمازوں میں، عبادات میں، ذکر میں تو تعلق بن رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی وحی نہیں آ رہی، جبریل آ کے بتا نہیں رہے، کوئی نیا میسج نہیں آ رہا، کام کو کہہ تو دیا ہے، کس طرح چلوں آگے ہر اسٹیپ سکھانے کے لیے، لیکن اس وقت آپ کی چونکہ تربیت ہو رہی تھی تو اس لیے یہ سب چیزیں آپ کے لیے مشقت کا سبب جب بنتی تو یہ بشری ہونے کی حساب سے یہ خیال آ جاتا، یہ تقاضا تھا، تو ایسا تقاضا نبی کو آ سکتا ہے اور اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کے زمانے میں بھی بارہا یہ خیال ہوتا تھا کہ کسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کوئی ایسا ظاہری معجزہ بھی ان لوگوں کو دکھا دیں جس طرح پچھلے انبیاء کو دکھایا گیا، یعنی قرآن تو بہت بڑا معجزہ ہے لیکن ان کم عقلوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا، تو اگر جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا یا اور، تو اس طرح کا کوئی اگر معجزہ یہاں بھی آ جائے تو یہ لوگ شاید قبول کر لیں۔ تو ظاہری بات ہے آپ کی فطری طلب تھی، تڑپ تھی، آپ کا ذوق تھا کہ ایسا ہو جائے، اپنے لوگوں کی محبت میں رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے، تو اس احساس کو آپ بارہا دکھا کرتے تھے، اس کا تذکرہ کرتے تھے اپنے حدیث نفس میں، یعنی اپنے آپ سے بات ہو رہی ہے، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے تو کئی اشاروں کنایوں میں سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ کہہ تو نہیں رہے ہیں لیکن دل میں ہے، جب وہ لوگ کہتے تو اس میں آپ کو یا خاموش ہو جاتے کہ بھئی کوئی نبی کیوں نہیں آ جاتا، تو آپ کا ایک یہ طبعی شوق تھا کہ کسی طرح یہ کام ہو جائے تاکہ ان لوگوں کو قبول کرنا شاید اس سے قبول کر لے، تو انسان تو ایسا ہی چاہتا ہے کہ جتنے زیادہ ہو جائے معاملات اتنے اچھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ظاہری بات ہے کہ الصمد بھی ہیں اور الجبار بھی ہیں اور قہار بھی ہیں، تو وہ سب معاملہ ان کے تو ظاہری بات ہے حوالے سے بالکل ایک دو ٹوک انداز میں چلتا ہے، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر جو تھوڑی سی تنبیہ بھی فرمائی ہے قرآن کے اندر، تو وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ پھر خود ہی لے آئیے، آسمان تک کوئی ایک بنا لیجیے سیڑھی، کوئی سرنگ بنا، کوئی جو آپ کو سمجھ میں آئے، مطلب یہ کہ نہیں کریں ایسا، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو بالجبر دین میں لائیں، آپ بس اتنا ہی کیجئے جتنا آپ کو کہا گیا ہے، آپ کے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ پورا حصہ جو اس میں چلتا رہا، تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نورانی ہونے کے ساتھ ساتھ بشری بھی تھے، تو اس لیے بشری تقاضا یہ تھا کہ اپنے چاہنے والے، اپنے لوگوں سے جو آس پاس ہیں انسانی شکل میں جتنے بھی انسان ہیں ان کی فکر ہو، اور اس کی فکر میں آپ
ظاہر بات دعا چاہتے تھے، کوئی بات کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے کوئی راستہ کھولنا چاہتے تھے کہ انسان تو ایک دوسرے سے بہت زیادہ مانوس ہوتا ہے تو اس کے لیے مواسات کرتا ہے، اس کے لیے دل بھر رہتا ہے اس کا، آخری وقت میں بھی چاہتا ہے کہ کچھ ایک کلمہ ہی کہہ دے، میرے کان میں ہی کہہ دے، کوئی بات ہلکی سی ہو جائے. تو یہ جذبہ انسان کا فطری ہے. تو اس میں یہ نبوت کے بھی خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین نبوت کے مطابق ہے کہ اس میں اتنی شفقت، اتنی رحمت ہونی چاہیے کہ وہ بندوں کی آخرت کے حوالے سے فکر کرتا ہو. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور تعلق میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل دو اور دو چار کی طرح، آرمی کا جیسے ایک نظام ہوتا ہے، یس سر کر کے بات تو ساری مانتا ہے لیکن دل میں کوئی محبت، انسیت، تعلق نہیں ہوتا. یہاں اللہ سے تعلق بھی ہے، یہ کوئی غلام اور آقا کا ہی ریلیشن نہیں ہے، بلکہ محبوب اور محب کا بھی تعلق ہے. اور محبوب اور محب کے تعلق میں یہ آتش بھڑکتی ہے جب دیر ہوتی ہے، تو میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی. وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب جب ملاقات نہ ہو تب دل اداس ہو جائے، غم زدہ ہو جائے، اور ملاقات کا جذبہ بہت عود کرے اور بہت شوق سے ملنے کی کوشش ہو، تو اس کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہوں تو استعمال کرتا ہے. کبھی کبھی اس میں بھولے پن میں ایسی بھی چیز کرتا ہے کہ جو عام حالات میں وہ نہ کرتا، مغلوب الحال ہو جاتا ہے. تو مغلوب الحال اس کیفیت کے اندر، اللہ کی محبت کی کیفیت میں کبھی کبھی مغلوب ہو جائے، یعنی اس وقت پھر وہ اس طرح اس کو دیکھتا نہیں، دو دو چار شریعت کے دائروں میں اس کو دیکھتا نہیں ہے، بلکہ عشق کے دائروں میں دیکھتا ہے، تکوینی دائروں میں دیکھتا ہے، جب کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ سب بھی ممکنات میں سے ہیں، اللہ کے لیے تو ہر چیز ہی ممکن ہے. تو اس لیے اس پہ کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل فطری بات ہے کہ اس طرح کا آپ کو احساس ہو کہ میں کہاں جاؤں. اور پھر یہ بھی کہ اس سے کم از کم یہ تو ہوگا کہ جبریل آ جائیں گے، کچھ بتائیں گے، کچھ کہیں گے، سلام دعائی ہوگی، کچھ تو ہو. تو محبت جتنی بڑھ جاتی ہے اتنا زیادہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ذریعہ بات ہے، جب بحال ہو گیا وہی کا سلسلہ تو پھر سب ٹھیک تھا. اللہ فضل و کرم فرمائے.